بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے کرشن چندر۔ کرشن چندر یہ اس شخصیت کا نام ہے، کرشن چندر۔ اس کا تعارف کرا رہے ہیں اس سبق میں۔ اس کے بعد انہی کا ایک مضمون پودے کے نام سے ان کا ایک مضمون ہے اس کتاب میں، اس کے بعد آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو رپورتاژ کسے کہتے ہیں، وہ رپورتاژ کا تعارف کرایا گیا۔ پھر رپورتاژ جو ہے ایک مضمون ان کا لکھا ہوا ہے جو اس کے بعد آئے گا، تو اس کو بھی پڑھیں گے پودے کے نام سے۔ تو سب سے پہلے اس شخصیت کا تعارف کرا رہے ہیں ان کے مضمون لکھنے والے کا۔ تو دیکھیے ان کا نام ہے کرشن چندر۔ 1914 تا 1977، یعنی 1914 میں ان کی پیدائش ہے اور 1977 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو 1914 تا 1977 دیکھیے کرشن چندر بھرت پور میں پیدا ہوئے۔ کرشن چندر بھرت پور یہ راجستھان اسٹیٹ میں یہ شہر ہے یا ایک ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے، تو وہیں پیدا ہوئے۔ کرشن چندر بھرت پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن پونچھ کشمیر میں گزرا۔ ان کا بچپن پونچھ یہ ایک علاقہ ہے جو کشمیر میں ہے، تو وہیں ان کا بچپن گزرا۔ ان کا بچپن پونچھ کشمیر میں گزرا، جہاں ان کے والد بحیثیت ڈاکٹر تعینات تھے۔ جہاں ان کے والد بحیثیت ڈاکٹر تعینات تھے یعنی وہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی۔ کیا چیز میں؟ ڈاکٹر کی حیثیت سے، یعنی ڈاکٹر کے پد پہ تھے، وہاں پر ڈاکٹری کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر تعینات تھے یعنی وہاں مقرر تھے، وہاں ان کی ڈیوٹی تھی، جاب کیا کرتے تھے۔ جہاں ان کے والد بحیثیت ڈاکٹر تعینات تھے، انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا۔ وکالت یعنی لوئر کی پڑھائی، وکالت کا امتحان پاس کیا۔ پھر انگریزی میں ایم اے کیا۔ انگریزی یعنی انگلش میں ایم اے کیا۔ ایم اے یہ ایک ڈگری ہے جو کیا۔ کچھ دنوں وہ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ آل انڈیا ریڈیو یعنی ریڈیو چینل سے وابستہ رہے یعنی جڑے رہے۔ تو کچھ دنوں وہ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ ریڈیو پہ جو نیوز آتی تھی تو اسی پہ یہ کام کیا کرتے تھے، ریڈیو پر۔ فلموں کی کشش انہیں بمبئی لے گئی۔ فلموں کی کشش یعنی فلموں میں کام کرنے کی خواہش ان کو ہوئی، تو اس کی کشش یعنی ان کے فلموں کی کشش انہیں بمبئی لے گئی۔ فلموں میں کام کرنے کی غرض سے وہ بمبئی چلے گئے، مگر انہیں فلموں میں زیادہ کامیابی نہ مل سکی۔ انہوں نے قلم کو ہی روزگار کا وسیلہ بنایا۔ وسیلہ یعنی ذریعہ، روزگار یعنی جاب، کمانے کھانے کا ذریعہ۔ قلم ہی کو بنایا۔ قلم سے مراد ہے لکھنے کو، یعنی افسانے وغیرہ، ناول وغیرہ لکھنے کے کام کو ہی انہوں نے اپنا روزگار بنایا کہ لکھا کرتے تھے، مضمون لکھا کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، اس کو بیچ کر ان کے روزگار جو پیسہ آتے تھے ان سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ تو انہوں نے قلم کو ہی روزگار کا وسیلہ بنایا۔ کچھ لوگ کرشن چندر پر بسیار نویسی کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ بسیار نویسی کہتے ہیں بہت زیادہ لکھنے والے کو، بہت زیادہ کتابیں لکھنے والے کو، مضمون لکھنے والے کو بسیار نویسی کہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ لکھنے والے کا الزام بھی لگاتے ہیں کہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کہ یہ صرف پیسے کی ہوس میں یہ سارا کام کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ کرشن چندر پر بسیار نویسی کا الزام بھی لگاتے ہیں، یعنی یہ سارا کام جو کرتے ہیں کیوں؟ پیسے کمانے کے لیے۔ کرشن چندر کا شمار اردو کے بڑے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ کرشن چندر کا شمار یعنی ان کا کرشن چندر کا شمار اردو گنتی، شمار مطلب گنتی، اردو کے بڑے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانہ نگار جو بڑے بڑے افسانے لکھتے ہیں، قصے کہانی لکھتے ہیں، ان میں ہوتا ہے۔ انہوں نے افسانے کے علاوہ ناول، انشائیے، رپورتاز، ڈرامے، خاکے، طنزیہ و مزاحیہ مضامین بھی لکھے۔ انہوں نے افسانے کے علاوہ ناول جو بہت لمبی چوڑی قصے کہانی ہوتی ہے اس کو ناول کہتے ہیں۔ انشائیے کہتے ہیں جو مختصر جو کہانی ہوتی ہے اس کو انشائیے کہتے ہیں۔ یہ سب پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ رپورتاز ابھی پڑھے، رپورتاز یعنی نیوز وغیرہ۔ ڈرامے اس کو کہتے ہیں جو اسٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے جو کہانی لکھی جاتی ہے اس کو ڈرامے کہتے ہیں۔ خاکے ڈرامے ہی کے جیسے جو شارٹ ڈرامے ہوتے ہیں اس کو خاکے۔ طنزیہ و مزاحیہ یعنی ہنسی مذاق، کسی پر طعن کر رہے ہیں، یعنی کسی کی پر تنقید کر رہے ہیں تو کچھ مزاح، کسی کو مزاحیہ انداز والا مضمون بھی لکھتے ہیں۔ تو طنزیہ و مزاحیہ مضامین بھی لکھے۔ مضمون کی جمع ہے مضامین، تو مضامین بھی لکھے۔ انہوں نے افسانے کے علاوہ ناول، انشائیے، رپورتاز، ڈرامے، خاکے، طنزیہ و مزاحیہ مضامین بھی لکھے، مگر ان کی اصل پہچان ناول اور افسانے ہی کی وجہ سے ہے۔ یعنی اسی میں زیادہ مشہور ہوئے، کیونکہ ناول اور افسانے ہی زیادہ ان کی فیمس ہوئے۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان ہے۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان ہے۔ یرقان یعنی ان کے کتاب کا نام ہے، افسانہ کا، جو ادبی دنیا لاہور میں 1936 میں شائع ہوا۔ یرقان ان کے افسانہ کا نام ہے، جو کہ ادبی دنیا جو ایک لٹریچر ہے، ایک پرچہ ہے، ایک جو شائع ہوتا تھا لاہور سے شائع ہوتا تھا۔ کب؟ 1936 میں۔ تو اس میں یہ مضمون یرقان نام سے ان کا ایک افسانہ آیا تھا، شائع ہوا تھا، جو ادبی دنیا لاہور میں 1936 میں شائع ہوا۔ لاہور یہ پاکستان میں ہے۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ طلسم خیال 1939 میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ یعنی کتاب طلسم خیال، یہ مجموعے کی کتاب کا نام ہے طلسم خیال، 1939 میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کے تقریباً 32 مجموعے اور 47 ناول شائع ہوئے۔ ان کے افسانوں کے تقریباً 32 مجموعے، 32 یعنی 32 کتابیں اور 47 ناول شائع ہوئے۔ ناول کے 47 کتاب۔ اپنی تخلیقات میں وہ بہت خوبصورت شاعرانہ زبان استعمال کرتے تھے۔ اپنی تخلیقات یعنی اپنی تحریر میں، اپنی لکھاوٹ میں، اور جو بھی وہ لکھتے تھے نا، چاہے افسانہ لکھ رہے ہو، ناول لکھ رہے ہو، انشائیہ، رپورتاج، ڈرامے، خاکے، طنز و مزاحیہ، کچھ بھی لکھ رہے ہو تو اس میں وہ بہت خوبصورت شاعرانہ زبان استعمال کرتے تھے۔ شاعرانہ زبان یعنی جو شعر و شاعری میں جو انداز ہوتا ہے بات کہنے کا، وہ انداز استعمال کرتے تھے۔ ان کے یہاں منظر نگاری کے اعلیٰ نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں منظر نگاری یعنی کسی چیز کو، کسی ویو کو دیکھ کر اس کی منظر کشی کرنا، اس کو تحریر میں اس کو بیان کرنا، تو اس کے اعلیٰ نمونے یعنی بہت ہی اچھے اعلیٰ نمونے، یعنی بہت اعلیٰ ہائی لیول کے نمونے بھی پائے جاتے ہیں اس میں۔ تو ان کے یہاں منظر نگاری کے اعلیٰ نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔
انہوں نے ہیئت اور تکنیک کے بہت سے تجربے کیے ہیں۔ انہوں نے ہیئت یعنی بناوٹ اور تکنیک یعنی ٹیکنیکل کے بہت سے تجربے کیے ہیں۔ انہوں نے ہیئت اور تکنیک کے بہت سے تجربے کیے ہیں۔ کرشن چندر کا طنز بہت تیکھا ہوتا ہے۔ کرشن چندر کا طنز یعنی کسی پہ جب طنز کرتے ہیں، کسی کی جب پکڑ کرتے، تنقید کرتے، تو بہت تیکھا ہوتا ہے، یعنی بہت کڑوا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ کرشن چندر کی طنزیہ و مزاحیہ تحریریں بھی بہت مقبول ہوئیں۔ کرشن چندر کی طنزیہ و مزاحیہ تحریریں جو ہے وہ بھی بہت مقبول ہوئی، بہت مشہور ہوئی۔ بہت سی ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں ان کے افسانے اور ناولوں کے ترجمے ہوئے ہیں۔ بہت سی ملکی یعنی اپنے ملک ہندوستان میں، اور غیر ملکی یعنی جو ہندوستان کے علاوہ جو ملک ہے، تو ان کی زبانوں میں بھی ان کے افسانے اور ناولوں کے ترجمے ہوئے ہیں۔ انہیں سویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور پدم بھوشن کا اعزاز دیا گیا ہے۔ انہیں سویت لینڈ نہرو ایوارڈ، یہ سب ایوارڈ جو ہے یہ ادب پہ، اردو ادب پہ بہت اچھا کام کرنے والے، اردو کو بہت زیادہ ترقی دینے والوں کو یہ سب اعزاز دیا جاتا تھا۔ تو یہ جواہر لال نہرو کے ٹائم یہ ایوارڈ یہ دیا جاتا تھا، اب یہ نہیں، بند ہو گیا ہے۔ تو انہیں سویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور پدم بھوشن، یہ بھی جو ہے ادب کی ترقی کے لیے جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو اعزاز دیا جاتا ہے، اس کو جو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اور پدم بھوشن کا اعزاز دیا گیا یعنی ایوارڈ دیا گیا، ان کو عزت دی گئی، ان کو عزت دی ہے۔ کس نے؟ پدم بھوشن، جو یہ سب تنظیم ہے جو اس پہ کام کرتی ہے، اچھے کام کرنے والوں کو ایوارڈ دیتی ہے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا